اب اس آیت کریمہ نے اس کا حل دیا ہے، اس لیے احکام قرآن پر، قرآن ہر مسئلے کا حل ہے، سنت رسول اور حدیث پاک ہر مسئلے کا حل ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہماری ہمہ گیر اور جامع اور بھرپور ہمہ پہلو نگاہ نہیں ہوتی احکام پر، ڈیپتھ میں نہیں جاتے۔ یہاں اس کا حل ہے، وہ یہ کہ احکام شریعت یہ ہیں، یاد رکھ لیں کہ اگر وصیت کی ہو، کیا تو وصیت مرنے والے کی موت کے بعد پہلے تقسیم ہوتی ہے۔ وصیت جو مقرر کی جاتی ہے نا، 1/3 حصے تک، 1/3 تک وصیت کر سکتے، ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا، غیر ورثاء کسی کام کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور اپنی جائیداد کے کہاں تک؟ تہائی حصے تک وصیت کر سکتا ہے، اس سے زائد کی بھی اجازت نہیں، زائد نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، 1/3 تک وصیت وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے وصیت کی ہو تو حکم یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے، مرنے والے کی موت پر یہ احکام بڑے ضروری ہے، آپ کے کام آنے والے ہیں مختلف پہلوؤں سے۔ جب مرنے والا مرے تو سب سے پہلے اس کے قرضے اس کی جائیداد سے ادا کیے جائیں، سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے اس میں سے۔ جب قرض کی ادائیگی ہو چکے، پھر اس جائیداد میں سے سب سے پہلے وصیت کو منہا کیا جائے، جو وصیت اس نے کی تھی وہ ادا کی جائے۔ جب وہ 1/3 وصیت ادا کی جا چکے اور اس کے بعد جو جائیداد بچے، اب اس پر احکام وراثت کا اطلاق ہوگا۔ وراثت کا حکم تقسیم وصیت کے، اجراء وصیت کے بعد ہوگا، یہ بنیادی ترتیب ہے، قرض، پھر وصیت، پھر وراثت، ترتیب یہ۔ اب اس آیت کریمہ نے نقطہ یہ سمجھایا کہ اگر وہ بچے یتیم پوتے پوتیاں رہ گئے تو یہ الزام شریعت پہ تم نے کیوں دھر دیا لوگوں نے، یا ناسمجھ اہل علم نے، ناسمجھ عالموں نے نام نہاد یہ الزام کیوں در دیا کہ قرآن نے، حدیث نے اور شریعت نے معاذ اللہ یتیم پوتے پوتیوں پر رحم نہیں کھایا؟ کوئی آپ کی عقل میں بات نہیں آئی؟ قرآن جیسا رحم کرنے والا کون ہے؟ کو اللہ سے بڑا بھی رحم کرنے والا ہے یتیموں پر، جس نے جا بجا حکم یہ دیے ہیں کہ خبردار یتیموں کو پالنا اور یتیموں کی کفالت کرنا، اور حضور نے فرمایا جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا آخرت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ تو جو اللہ اور اللہ کا رسول یتیم کو پالنے کی اتنی فضیلت بیان کرتا ہے، یہ خیال کیسے آ گیا کہ اس نے یتیم پوتے پوتیوں کو نظر انداز کر دیا ہوگا؟ پرابلم کیا ہے؟ ہماری نظر گہری اور ہمہ گیر نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ نظر انداز کر دیا کہ شریعت کا جو قانون وراثت ہے، اس قانون وراثت میں قانون وصیت بھی اسی کا حصہ ہے۔ قانون وصیت قانون وراثت کا حصہ ہے، اور وصیت کا اجراء پہلے ہوتا ہے، وراثت کا اجراء بعد میں ہوتا ہے۔ تو جن بچے بچیوں کا باپ اپنے دادا کی موجودگی میں، ان بچوں کے دادے کی موجودگی میں فوت ہو گیا اور ان کے چچے تائے بھی موجود تھے، تو وہ وراثت سے محروم ہوئے ہیں، وصیت سے تو محروم نہیں ہوئے، چونکہ شریعت نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ پاک نے جن جن رشتہ داروں کو وراثت کا حق دے دیا ہے، اب ان وارثوں کے حق میں وصیت نہیں۔ تو جب یتیم پوتے پوتیوں کو ان کے باپ کے جب تک باپ زندہ تھا تو ان کا باپ وارث تھا، جب ایسی صورت میں ان کا باپ مر گیا اور وہ پوتے پوتیاں یتیم ہو گئے تو ان کے باپ کے مرنے سے شریعت کا رحم بڑھ گیا کہ وہ یتیم ہو گئے، تو شریعت نے دراصل وراثت میں سے ان کا حصہ نکال کر یہ کرم کیا کہ انہیں وصیت کے دائرے میں داخل کر دیا۔ اگر وہ وراثت میں رہتے، وارث رہتے، تو ان کے حق میں دادا وصیت چاہتا بھی کہ یتیم رہ گئے ہیں میرے ایک بیٹے کی اولاد، تو ان کے حق میں وصیت کروں۔ اگر عذر شرع وہ وارث رہتے، وراثت کے حقدار رہتے، تو وہ چاہنے کے باوجود وصیت نہ کر سکتا۔ تو کیا ہوتا؟ چاچے تائے سارے لے جاتے اور ان کے باپ کا حصہ آگے تقسیم ہوتا، یتیموں کے حصے میں کمپیریٹیولی پھر تھوڑا تھوڑا آتا، پھر پہلے وصیت تقسیم ہوتی، پھر وراثت آتی،
وراثت میں وہ جو بیٹے تھے صاحب ظاہر ہے وہ کمپیکٹ زیادہ لے جاتے، پھر ان کے باپ کا جو حصہ تھا وہ پھر آگے ان یتیموں میں تقسیم ہوتا، تو ان کو تھوڑا حصہ ملتا۔ شریعت نے ان کی یتیمی کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے باپ کی ڈیتھ سے فوراً ان کو دائرہ ورثاء سے نکال لیا۔ نکالنے کو ناسمجھوں نے سمجھا کہ ظلم ہوا، اللہ نے رحم کھایا، نکالا اور کیا کر دیا؟ وصیت کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اگر دادے نے وصیت کی ہی نہیں، وہ مر گیا اور اس نے ان کے لیے چلو یہ تو بات ہو گئی کہ ان کو شریعت نے وارثوں سے نکال کر وصیت کا حقدار بنا دیا، وصیت کا حقدار بنا دیا، مگر اب وہ وصیت ملے گی تو تب نہ کہ اگر وہ دادا مرنے سے پہلے ان کے حق میں وصیت کرے، اگر اس نے کی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو حقدار بننے سے ان کو کیا ملا جب وصیت ہی نہیں کی؟ یہاں یہ آیت کریمہ کام آئے گی۔ اس طرح لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، یہ طریقہ ہے، یہ قانون سازی۔ وہ جو لفظ کوتبہ تھا، کیا وہ جو منسوخ ہوا وہ فرضیت، اب یہ میں آپ کو اپنی طالب علمانہ اور عاجزانہ ایک رائے دے رہا ہوں اور بحمد اللہ علی التحقیق ہے، دنیا کا کوئی شخص اس قانون کی مخالفت کرنے والا اور اعتراض کرنے والا اس دلیل کی اور اس استنباط کی صحت پر انگلی نہیں رکھ سکتا، دنیا کا کوئی شخص نہیں رکھ سکتا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ جو میں نے بتایا تھا کہ فرضیت وصیت کی منسوخ ہوئی تھی اور والدین اور وارث رشتہ داروں کے حق میں منسوخ ہوئی تھی، اب میں نے لفظ کیا من وجہن، بعض امور میں منسوخ ہوئی آیت اور بعض امور میں برقرار رہی۔ وہ برقرار رہنے کا مطلب یہ تھا کہ بالعموم اس کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا، بالعموم فرض ہونا منسوخ ہو گیا، اور جہاں ایسے یتیم پوتے پوتیے یا ایسے سلسلے میں کوئی ڈیزرونگ کیس آ گیا اور وہ شخص اسے چاہیے تھا کہ ان کے حق میں وصیت کرتا مگر اس نے وصیت نہ کی، اب ان یتیم پوتے پوتیوں کا کیئر ٹیکر ریاست بن جائے گی۔ کون بن جائے گی؟ اسٹیٹ، اور اسٹیٹ کوتبہ علیکم کہ تم پر وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کے اس لفظ کی مدد سے اسٹیٹ یہاں لازمی وصیت کا قانون جاری کر دے گی، حقاً علی المتقین، کہ یہ لازم ہے وصیت کرنا اور فرض کیا گیا ہے۔ یہ جو آیت کی ابتدا اور انتہا میں، شروع اور آخر میں دو لفظ اس کی فرضیت کی آئے ہیں، کمپلسری کر رہے ہیں، لہذا وہ کمپلسری لا آف کمپلسری ٹیسٹمنٹ اینڈ بیکویسٹ، لازمی وصیت کا قانون جاری کر دے گی، اور وہ بوڑھا وارث دادا وصیت ان یتیم پوتے پوتیوں کے حق میں کرے یا نہ کرے، اگر یہ غریب تھے اور مستحق تھے تو لازماً ریاست ان کا کیئر ٹیکر بن کے 1/3 تک لازمی قانون وصیت کے تحت اس آیت کریمہ کے تحت ان کو اجرا کر دے گی، اور اس کے بیٹے وہ جو چچے تائے تھے ان کی وراثت کی تقسیم روک لی جائے گی۔ سب سے پہلے دادا کی جائیداد میں سے 1/3 تک ساری یتیموں کو دیا جائے گا، 1/3 میں سے یتیموں کو دے کر بقیہ جو جائیداد ہوگی وہ پھر ان کے وارثوں میں تقسیم کی جائے گی احکام کے مطابق۔ تو قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ احکام نسخ میں جو آیتیں منسوخ کر دی ان کے بھی کتنے فیض اور کتنی برکتیں برقرار ہیں، منسوخ آیتوں کی بھی کتنی برکتیں امت کے لیے برقرار ہیں، اور ان سے بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، ان سے بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، تطبیق کی صورتیں بھی ہیں اور مزید اس کے ارتقاء کی صورتیں بھی ہیں۔ لہٰذا یہ اس مسئلے کا بہتر حل ہو گیا اور قرآن مجید کی نص سے عین احکام شریعت کی روح اور قرآن کے مطابق ہوا۔ اس کے بعد آگے قرآن مجید نے روزوں کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، سو تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ اور مقصد روزوں کی فرضیت کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ اب لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، یہاں ایک راز سمجھا دیا کہ اللہ پاک کے جتنے احکام ہیں، جتنے احکام اور فرائض ہیں وہ مقصود بالذات نہیں ہوتے، ہر حکم کا آگے ایک مقصود ہوتا ہے،
ہر حکم کی فرضیت کا ایک مقصود ہوتا ہے۔ تو گویا روزہ سحری سے لے کے افطاری اور غروب آفتاب کے وقت تک کھانے پینے اور دیگر بعض بشری تقاضوں سے پرہیز کرنا اور بند رہنا اور کھانا پینا بند کر دینا، بھوکا پیاسا رہنا، یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ اللہ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ آپ اگر کھا لیں تب اس کا کیا بگڑتا ہے، نہ کھائیں تو اس کو کیا کیا مل جاتا ہے۔ اس کے خزانے میں نہ آپ کے کھانے سے کمی آتی ہے اور نہ ایک دن نہ کھانے سے، ایک مہینہ نہ کھانے سے اس کے رزق میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، خزانے میں نہیں۔ نہ وہ اپنے لیے کچھ فرض کرتا ہے اور نہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا اس کا کوئی مقصد ہے۔ یہ سارا عمل کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، یہ دراصل ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ مقصد اور منزل یہ ہے کہ اس پروسیس کے ذریعے ہم تقویٰ کو پا سکیں۔